بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابھی دیوان الحماسہ پڑھ رہے ہیں فی الحال، اور اس کے اندر جس شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ ہے معن ابن اوس المزنی. یہ جب ہم نے اس کے اشعار پڑھنا شروع کیے تھے تو وہاں پر میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ معن ابن اوس المزنی کون ہے اور اس نے یہ اشعار کیوں کہے ہیں یا کس وجہ سے کہے ہیں یا کس مناسبت سے کہے ہیں. تو یہ واضح ہے، مطلب مختصراً یہ کہ اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کی تھی، تو یہ شادی چل نہیں سکی، تو اس کی وجہ سے وہ رشتہ مطلب قائم نہیں رہ سکا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کا دوست کافی غصہ ہوا اس پر اور اس سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، مطلب دشمنی کر لیا ہے. تو اپنے دوست کو جو ہے اپنی طرف پھر بلانے کے لیے یا مطلب اپنے دوست کو اپنے تئیں جو ہے راغب کرنے کے لیے یہ اشعار اس نے کہے ہوئے ہیں. یہ والا شعر کل ہم نے پڑھا تھا، لعمرک ما ادری وانی لاوجل علی اینا تغدو المنیۃ اول. آج پڑھتے ہیں، اس سے آگے والے جو اشعار ہیں پڑھیں گے اتنا جتنا ہمیں وقت اجازت دے گا. شاعر کہہ رہا ہے وانی اخوک الدائم العہد لم اخن ان ابزاک خصم او نبا بک منزل احارب من حاربت من ذی عداوۃ واحبس مالی ان غرمت فاعقل. الفاظ معنی سب سے پہلا اسٹیپ ہے، اس میں ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جو مشکل کلمات ہیں. کہہ رہا ہے شاعر الدائم، دام یدوم معنی ہوتا ہے برابر رہنا، مستمر رہنا، جاری رہنا. تو دام یدوم یہ فعل ہے، باب نصرہ سے آتا ہے، اسی سے اسم فاعل ہے دائم، اس پر الف لام داخل ہے. العہد معنی عہد و پیمان، واضح ہے. اور اس کے بعد لم اخن، خان یخون، اس کے معنی ہوتے ہیں خیانت کرنا. اور یہ واحد متکلم کا مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس پر لم داخل ہوا، اصل میں ہے اخونو. لم داخل ہوا تو آخر میں نون ساکن ہو گیا، تو واو کیا ہے، گر گیا اجتماع ساکنن کی وجہ سے. اس کے بعد ہے ان ابزا کا خصم، ابزا یبزی ابزاء، اس کے معنی ہوتے ہیں زیر کرنا، پست کرنا، مغلوب کرنا. اور اس کا صلہ جو آتا ہے با آتا ہے، یعنی کہ جس کو پست کیا جاتا ہے، جس کو زیر کیا جاتا ہے اس پر با آتا ہے، تو یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اصلی عبارت ہے ان ابزا بی کا، لیکن با یہاں پر حذف ہے اور اس لیے کاف جو ہے یہ فی محل، یہ کیا ہے، فی محل نصب منصوب بنزع الخافض. لفظاً کیا ہے، یہ مبنی علی الفتح ہے. اس کے بعد خصم کے معنی ہوتے ہیں مقابل یا دشمن، جمع خصوم. او نبا بک منزل، نبا ینبو، نبا ینبو، اور یہ بھی با کے ساتھ آتا ہے. تو نبا ینبو کے معنی ہوتا ہے جگہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ مطلب راس نہ آنا، ناموافق ہونا. تو نبا بک منزل، تمہیں کوئی جگہ راس نہ آئے. کہیں گے نبا بزید مدینۃ ممبئی، زید کو ممبئی کا شہر راس نہیں آیا. ایسے بولا جاتا ہے کہیں بھی کوئی بھی جگہ کسی کو راس نہیں آتی، وہاں جاتا ہے یا اس کو کچھ پریشانی ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں نبا بہ تلک المدینۃ، یہ ہے. اس کے بعد آگے ہے احارب من حاربت من ذی عداوۃ، حارب یحارب محاربۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں دشمنی کرنا، لڑائی کرنا. من حاربت من ذی عداوۃ، حاربتا اسے جو ہے یہاں پر یہ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہاں حاربتا کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ من ذی عداوۃ، ذی اصل میں ذو ہے لیکن من کی وجہ سے یہ ذی ہو گیا ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، یہ اس کا اعراب پتہ ہوگا. اور عداوت معنی، عداوت معنی دشمنی، تو ذی عداوت جو کہ اصل میں ذو عداوت، عداوت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دشمنی والا. اور دشمنی والا کون، یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں کہیں گے تو معنی ہو جائے گا دشمن. تو اس کا ذی عداوت معنی کیا ہو گیا، دشمن. واحبس، حبس یحبس معنی ہوتا ہے روک کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا، قید کرنا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں حبس یحبس. احبس یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. واحبس مالی ان غرمت، غریم یغرم، اس کا معنی ہوتے ہیں قرض دار ہونا. اس کے بعد ہے فاعقل، عقل یعقل، اس کے معنی ہوتے ہیں دیت ادا کرنا. دیت کیا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کسی کو، مطلب اسلامی قانون میں ہوتا ہے کہ کسی کو اگر غلطی سے، جیسے مثال کے طور پر قتل کر دیتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو کچھ غلطی سے کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ واجب ہوتے ہیں، مطلب اس کے اوپر کچھ
جو ہے اس کے اوپر کچھ رقم واجب ہوتی ہے اور وہ رقم اس کو ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر اسی کو دیت کہتے ہیں، دیت ادا، وہ رقم جو ادا کرتا ہے اسی کو دیت ادا کرنا کہتے ہیں۔ واضح ہی فقہ وغیرہ کے مسئلے میں آتا ہے یہ۔ تو آتے ہیں پھر اس کے مفہوم کی طرف۔ شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وَإِنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ، اور میں تمہارا وہ بھائی ہوں، الدائم العہدی، اصل میں یہ ہے کیا ہے؟ الدائم عہدہ، اس کو اس طرح سے پڑھو پہلے اور معنی واضح ہو جائے گا۔ اخو کا الدائم عہدہ، کیونکہ عہد جو ہے دائم کا فاعل ہے، تو ایسے اصل میں یہ عبارت ایسے ہی ہے، اخو کا الدائم عہدہ، یعنی کہ یا اس کا معنی ہے الذی یدوم عہدہ، میں تمہارا وہ بھائی ہوں جس کا عہد و پیمان برابر جاری رہتا ہے، یعنی کہ جو وعدہ شکنی نہیں کرتا ہے، یا اپنے عہد جو کوئی چیز کا عہد کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو توڑتا نہیں ہے، تو میں تمہارا اس طرح کا بھائی ہوں۔ وَإِنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ عَهْدُهُ، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ عہدہ یہ مضاف الیہ ہے، ہاں جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اسی کے بدلے میں یہاں پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، تو العہد ہو گیا۔ تو الدائم العہدی، تو جو اصل ہے اس اعتبار سے معنی کرنا واضح ہو جائے گا ایک دم، اور میں تمہارا وہ بھائی ہوں جس کا عہد و پیمان برابر جاری رہتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں الدائم العہد، الدائم یہاں پر مضاف ہے، العہد مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر مضاف پر الف لام داخل ہے، تو یہاں یہ جو سوال ہوتا ہے الف لام مضاف پر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جی آ سکتا ہے کبھی کبھی کچھ صورتوں میں، اور جب اس کو پڑھو گے شرح قطر الندی میں اضافت کی بحث میں وہاں پر آئے گا کہ اگر یہ جب بھی ہوگا یہ اضافت لفظی میں ہوگا، یعنی کہ اور اس وقت جب کہ مضاف کیا ہے صفت کا صیغہ ہو، یعنی کہ اسماء مشتقہ جو ہے ان میں سے کوئی کلمہ آیا جائے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مبالغہ ہے، اس طرح کے صیغے ہوں، اگر مضاف بن رہے ہوں اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے اس پر الف لام داخل ہو، جیسے یہاں پر داخل ہے اور یہ صفت کا صیغہ اس میں فاعل ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہو گیا الدائم پر الف لام داخل کرنا۔ اور بہت ساری مطلب اس کی شرطیں ہیں، وہ ڈیٹیل ہے اس کی وہاں پر مذکور ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ پڑھو اس سال جو ہے شرح قطر الندی میں، وہاں پر یہ بحث آئے گی۔ یہاں پر ہمیں جو بتانا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ صفت کا صیغہ ہے، مضاف صفت کا صیغہ ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، اور جو مضاف الیہ ہے اس پر الف لام داخل ہے، تو یہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں پر الف لام داخل کرنا مضاف پر درست ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ پر الف لام ہو تو مضاف پر الف لام داخل کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ ایک جگہ ہے، ہمیں اس ایک جگہ سے مطلب ہے، باقی جگہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈیٹیل سے پڑھو گے، اس کی ڈیٹیل یہاں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور یہ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر یہ الدائم العہد کیا ہوگا؟ یہ اخو کا کی یہ صفت ہو جائے گی، اخو کا موصوف ہو جائے گا اور الدائم العہد کی اس کی صفت ہو جائے گی، اور یہ پہلی خبر ہو جائے گی انا کی، انا کا اسم کیا ہے؟ یا ہے، اور لم اخن یہ جملہ جو ہے انا کی دوسری خبر ہو جائے گی، لم اخن میں نے خیانت نہیں کی، تو یہ دوسری خبر ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اور میں تمہارا وہ بھائی ہوں جس کا عہد و پیمان برابر جاری رہتا ہے، اور میں وہ بھائی ہوں جو خیانت نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہوگا۔ اس کے بعد کہ ان ابزا کا خصم او نبابی کا منزل، اگر تمہیں دشمن پست کر دیتا ہے یا تمہیں کوئی جگہ راس نہیں آتی ہے تو جزا کہاں پر ہے؟ یہ تو شرط ہو گیا، ان حرف شرط ہے، ابزا کا خصم ایک جملہ ہے، ابزا اصل میں ہے ابزابی کا خصم، تو جیسے میں نے بتایا تھا تو ابزا فعل ہے، اور یہ کاف جو ہے یہ فی محل نصب ہے، منصوب علی نصب الخافض، کیونکہ حرف جر یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، با حرف جر یہاں پر محذوف ہے، اس کو کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں منصوب علی نصب الخافض، یعنی کہ خافض کے حذف کر دینے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، خافض حرف جر کو کہتے ہیں۔ تو خصم فاعل ہے ابزا کا، تو یہ جملہ ہو گیا جو شرط ہے ان کا، اور دوسرا والا جملہ جو ہے نبا بی کا، نبا فعل ہے، بی کا اسی سے متعلق ہے جار مجرور، اور منزل کیا ہے؟ منزلو یہ نبا کا فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر معطوف ہے، تو دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی، نہیں کہ پھر دونوں جملے شرط ہو جائیں گے، اور اس کی جزا جو ہوگی یہاں پر محذوف ہے لم اخن، یہاں ایک دوسرا لم اخن محذوف ہے جس پر یہ لم اخن پہلا والا دلالت کر رہا ہے جو کی خبر ہے انا کی، تو چونکہ یہ لم اخن دلالت کر رہا ہے اس لیے کیا ہے؟ یہاں پر جزا لانے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور کلام عرب میں اگر ایسا ہو کہ مختصر کلمات میں اگر آدمی اپنی بات کہہ لے جائے تو وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے، اور
आदमी हज़फ चीज़ें हज़फ कर दी जाती हैं कलाम अरब में अगर सियाक़ जो है उस पर दलालत करता है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जज़ा को हज़फ कर दिया जाता है क्योंकि सियाक़ में कुछ जुमले होते हैं जो कि उस जज़ा के मफ़हूम को अदा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर इसका जज़ा क्या है, महज़ूफ़ है। ये लाइन हो गई। इसके बाद आते हैं दूसरी लाइन में, उहारिबु मन हारबता मिन ज़ियादा। ये सब पे मुखातब शायर कर रहा है माल इब्न औस अल-मुज़नी। सब के सारे अशार के अंदर मुखातब किसको कर रहा है, अपने उस दोस्त को जिसकी बहन से शादी की थी और वो शादी चली नहीं और उसका दोस्त नाराज़ है, तो उसको मनाने के लिए ये अशार कह रहा है। ये ध्यान में होना चाहिए। कह रहा है उहारिबु मन हारबता, उहारिबु मैं लड़ाई करता हूँ, मन उससे, हारबता हो जिससे तुम लड़ाई करते हो। हारबता यहाँ पर जो फेल है इसके अंदर इसका हारबता उसका फ़ाइल जो था ये ताकि ज़मीर है और हु जो है मफ़ूल बिही है जो कि यहाँ पर महज़ूफ़ है और वही क्या है, मन का आयद है। तो मन हारबता हो जिससे तुम लड़ाई करते हो, और मन से मुराद यानी कौन है वो, यानी कि दुश्मनी वाला, यानी कि दुश्मन। तो मिन ज़ी अदावतिन ये बयान है मन इसमें मौसूल का। उहारिबु मैं लड़ाई करता हूँ, मन उससे जिससे तुम लड़ाई करते हो, यानी कि दुश्मन से। वह अहबिसु माली और फिर कह रहा है और मैं अपने माल को रोक के रखता हूँ। क्यों, ताकि अगर तुम कर्ज़दार हो तो मैं तुम्हारी जानिब से वो कर्ज़ अदा करूँ। यानी कि अगर तुम कर्ज़दार हो तो तुम्हें किसी को दियत देनी है, किसी को तुमने ना चाहते हुए मार दिया है, तुम्हारे ऊपर पैसा अदा करने ज़रूरी है, तो शायर करे कि मैं अदा करूँ जो है उसको। इस मकसद से क्या है, मैं अपने माल को रोक करके रखता हूँ। वह अहबिसु माली और मैं अपने माल को रोक करके रखता हूँ, इन गरीमता ताकि तुम अगर कर्ज़दार हो, फ़ाक़िल तो मैं तुम्हारी जानिब से क्या है, दियत अदा करूँ। ठीक है। वह अहबिसु माली और मैं अपने माल को रोक के रखता हूँ, इन गरीमता ताकि अगर तुम कर्ज़दार हो, फ़ाक़िल तो यहाँ पर जो है फ़ाक़िल तो मैं क्या है, दियत जो है तुम्हारी जानिब से क्या है, अदा करूँ। यहाँ पर आक़िल पढ़ा जाएगा क्योंकि शेर में जो सबका जो है लाम काफ़िया जो है मरफ़ू है, इसलिए यहाँ भी इसको क्या है, मरफ़ू ही पढ़ा जाएगा। तो वाज़े है इसमें और कोई चीज़ फिर से एक बार सस्ते तौर पर इसका माना बयान कर देता हूँ। शायर कह रहा है अपने दोस्त को मुखातब करते हुए, व इन्नी अख़ूका दाइमुल अहद और मैं तुम्हारा वो भाई हूँ जो हमेशा अहद व पैमान का पास व लिहाज रखता है और जो क्या है, ख़यानत नहीं करता है। मैं तुम्हारा वो भाई हूँ जो हमेशा अहद व पैमान का पास व लिहाज करने वाला हूँ और ख़यानत नहीं करता हूँ। उसके बाद क्या है, इन अब्ज़ा का ख़स्मुन और नबाबी का मंजिल, अगर तुम्हें दुश्मन ज़ेर कर देता है या तुम्हें कोई जगह रास नहीं आती है, यानी कि तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, दुश्मन तुम्हें ज़ेर करता है यानी कि तुम्हें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे आदमी की जो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो वहाँ पर मैं क्या है, तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। और नवाबी का मंजिलो क्या है कि कोई जगह तुम्हें रास नहीं आती है, कोई जगह तुम क्या तुम्हें नामुवाफ़िक लगती है, तुम वहाँ मतलब बीमार पड़ जाते हो, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी क्या मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। तो ये शायर जो है ये माना यहाँ पर अदा कर रहा है। इसके जज़ा पर जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर महज़ूफ़ है। इन अब्ज़ा का मफ़हूम क्या है, अदा कर रहा है जज़ा का, इसलिए जज़ा यहाँ पर क्या है, महज़ूफ़ है। इन अब्ज़ा का ख़स्मुन तो मैं तुम्हारा बराबर आदो पैमान का पास लिहाज रखने वाला भाई हूँ और मैं ख़यानत नहीं करता हूँ अगर तुम्हें क्या है, दुश्मन ज़ेर कर दे या कि तुम्हें कोई जगह रास ना आए। उहारिबु मन हारबता मैं लड़ाई करता हूँ उस आदमी से या उस शख्स से जो तुमसे लड़ाई, मन हारबता हो जिससे तुम लड़ाई करते हो। उहारिबु मन हारबता हो मैं लड़ाई करता हूँ जिससे तुम लड़ाई करते हो। उहारिबु यहाँ पर फ़ेल है, उसके अंदर अना की ज़मीर फ़ाइल है और मन क्या है यहाँ पर, इसमें मौसूल है। हारबता क्या है, ये फ़ेल है जो इसका सिला है और ता उसका फ़ाइल है। वो क्या है, इसका मफ़ूल बिही है जो कि महज़ूफ़ है और मिन ज़ी अदावतिन ये बयान है मन का। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये मफ़ूल बिही हो जाएगा पूरा, मन अपने सला के साथ मिल करके उहारिबु का मफ़ूल बिही हो जाएगा। उहारिबु मन हारबता मिन ज़ी अदावतिन मैं लड़ाई करता हूँ उससे जिससे तुम लड़ाई करते हो यानी कि दुश्मन से। वह अहबिसु माली और मैं अपने माल को रोक के रखता हूँ ताकि तुम अगर कर्ज़दार हो तो मैं तुम्हारी जानिब से दियत अदा करूँ या कि क़र्ज़ अदा करूँ।